بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ گزشتہ نشستوں میں یہ بات آئی تھی کہ ہماری اجتماعی پریشانیاں ہوں یا انفرادی ہوں، ہماری گھریلو پریشانیاں ہوں یا گھر سے باہر کی ہوں، معاشی مسائل ہوں، مالی مسائل ہوں یا ذاتی مسائل ہوں، جس قسم کی پریشانی ہے تو اس کے حقیقی اسباب کیا ہیں وہ بتائے تھے۔ 21 اسباب موٹے موٹے قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائے تھے۔ دوسری یہ بات چل رہی تھی کہ ہر انسان پریشانی سے نکلنا چاہتا ہے، تو اگر انسان پریشانیوں میں گھر گیا ہے یا انسان پہلے سے یہ چاہتا ہے کہ اللہ میری حفاظت فرمائے، تو کیا اسباب اختیار کرنے چاہیے۔ 8 بڑے اسباب ہیں جو قرآن اور حدیث سے ملتے ہیں اور بالکل ٹھوس، اس میں کسی کی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی، اس میں کسی کو اختلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ تو 2 باتیں میں نے آپ کے سامنے غالباً عرض کر دی تھی جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے۔ ایک استغفار اور توبہ، اور دوسرا حل تقویٰ۔ تیسرا ایک حل، جو یہ حل بھی ہمیں قرآن حدیث سے پتہ چلتا ہے، جو ہماری پریشانیوں کو ختم کرنے میں بہت معاون ہے، وہ ہے صدقہ۔ طبرانی کی روایت ہے، حدیث میں آتا ہے کہ صبح سویرے صدقہ نکالا کرو، کیونکہ بلائیں اس سے آگے قدم نہیں بڑھا سکتی۔ کیا مطلب؟ ہماری شامت اعمال کی وجہ سے جو مصیبتیں ہم پہ نازل ہونے والی ہوتی ہیں، اگر ہم اس کا اہتمام کریں صدقے کا، صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقے سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ وہ الگ بات ہے، وہ انشاءاللہ کسی اور موقع پہ عرض کروں گا، بلکہ شاید اسی کورس میں جو تب آگے ایک حصہ ہے توہمات، اس میں ایک بات یہ آ جائے گی کہ صدقے سے متعلق کچھ انسان کی کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ بکرے کا ہی صدقہ کرنا ہے، یا کالے بکرے کا کرنا ہے، یا فلاں، تو وہ انشاءاللہ آگے تفصیل آ جائے گی۔ اتنا پتہ چل گیا کہ صدقہ بہت بڑا سبب ہے۔ اچھا، آپ حدیثوں میں بھی غور کریں، میں حدیثیں پڑھا رہا تھا تو ہم نے جمع کیا تو بہت حیرانگی ہوئی۔ بڑے بڑے کسی سے گناہ ہو گئے تو صحابہ کا معمول یہی تھا کہ وہ صدقہ کرتے۔ مثلا آپ نے واقعہ سنا ہوگا، بخاری شریف کا بھی ہے، کہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ تبوک میں جا نہیں سکا تھا، 50-55 دن تک جو ہے ان کی توبہ کو موقوف کیا گیا، بڑی عجیب انہوں نے وقت گزارا۔ آخر میں جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، اب جب میری توبہ قبول ہو گئی ہے تو اس کا تدارک اور تلافی میں ایسے کرتا ہوں کہ میں اپنا فنا باغ صدقہ کرتا ہوں۔ تو احادیث میں آپ دیکھیں گی کہ صحابہ کا ایک معمول نظر آتا ہے کہ غلطیاں ہو گئی ہیں، اس کی تلافی صدقے سے۔ تو صدقہ بہت، اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اپنی اعتبار سے بھی آپ دیکھیں، جب ہم کسی غریب کو دیتے ہیں اس کی پریشانی دور ہوتی ہے تو اللہ پاک اس کی بنیاد پر انشاءاللہ ہماری پریشانیوں کو دور کرتے۔ اللہ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ہی بڑا سبب ہے، عادت ڈالی جائے، کتنے مسائل ہمارے یہیں سے حل ہو جائیں گے۔ ہماری اخلاقی تربیت بھی ہوگی۔ جب انسان اپنے حق حلال کا مال ہے اس کو خرچ کرتا ہے تو اندر سے بخل میں کمی آتی ہے، اور انسان کو اچھی صفات نصیب ہوتی ہیں، ہمدردی نصیب ہوتی ہے، دوسروں کی دعائیں ملتی ہیں، اور انسان اس ٹوہ میں لگا رہے نا، اگر کہ کسی طریقے سے میرا مال کسی دکھی کے کام آ جائے، میرا مال دین کے کام آ جائے، کسی پریشان حال کے کام آ جائے، تو یہ بہت بڑا سبب ہے۔ تو اس کی ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ گھر میں کوئی ڈبہ بنا لیں اور جو صدقے کی رقم اس میں ڈالتے رہیں۔ اور علماء نے ایک طریقہ یہ بھی لکھا ہے، مفتی شفیع صاحب نے، کہ اللہ ہمیں بھی اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہ میں نے اپنے ذہن میں 1% رکھی ہوئی ہے، جب بھی مجھے اللہ پاک کہیں سے دے دیں گے تو 1% میں نے ذہن میں طے کی ہوئی ہوتی ہے کہ اس میں سے اتنا میرا اور اتنا میں صدقہ کروں گا۔ تو ایسے موقع پہ نفس جو ہے نا بخل نہیں کرتا۔ یہ بہترین ایک علاج ہے اور بہترین طریقہ ہے۔ تو یہ ایک علاج ہو گیا، اور اس علاج کو ہم کر کے دیکھیں تو بڑی بڑی پریشانیاں ہماری، بلکہ میں نے کئی علماء سے سنا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کراچی میں کوئی کم گناہ ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ بالا کوٹ کا زلزلہ ہوا اور کہاں کیسے اللہ کی جو ہے نا، یوں سمجھیں کہ کیسی پوری بستیاں جو ہے ختم ہو گئی۔
لیکن اللہ کا احسان ہے کہ الحمدللہ ایسے ایک عمومی عذاب سے اللہ پاک نے ہمیں محفوظ کر رکھا ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ کراچی والوں کی خاصیت شاید یہ بھی ہے کہ خرچ کی عادت ہے، مدرسوں پہ بھی خرچ کرتے ہیں، اور جو ہے آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی ایسا حادثہ ہو جائے، خدا نہ کرے، امت مسلمہ پہ جب بھی کڑا وقت آئے، اللہ کا فضل ہے کہ اہل کراچی کو اللہ نے دل بڑا اچھا دیا ہے۔ شام کا واقعہ ہوا، ماشاءاللہ میں نے آپ کو بتایا لاکھوں کروڑوں کے قریب تو ہماری ایک مسجد سے جمع ہوگی۔ تو اسی طریقے سے جو ہے برما کا ہوا تو لاکھوں جو ہے لاکھوں ایک مسجد سے جو ہے نا جمع کرنے، تو یہ بہت ہی اچھی خیر کی چیز ہے۔ اللہ پاک جو ہے اس پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ تو جی تو یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اچھا ایک آسان طریقہ اس کا یہ ہے کہ ہم اس کو سوچ لیں کہ مثال کے طور پہ ہم اپنی مرمت، گھر خراب ہو رہا ہے، چھت گر رہی ہے کہیں سے اور کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، تو ہم پیسہ کس پہ خرچ کرتے ہیں؟ ہم مرمت پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، حفاظت کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں، چوکیدار رکھتے ہیں، ہم حفاظت پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ بس آپ اس کو یوں ہی سمجھ لیں، یا آپ یوں سمجھیں انسان بیمار ہو رہا ہے، انسان کہتا ہے بھائی میں اپنی صحت پہ نہیں لگاؤں تو کہاں لگاؤں؟ تو یہ ذہن انسان کا ہے کہ انسان جو چیز موجود ہو اس کی حفاظت اور اس کو نقصان سے محفوظ رکھنے کے لیے انسان پیسہ خرچ کرتا ہے۔ تو ہم یوں سمجھ لیں کہ یہ صدقہ جو ہم کر رہے ہیں آنے والی بلاؤں سے، ہماری معاش پہ آئے، ہماری دکان پہ آئے، ہمارے گھر پر آئے، ہم اس سے حفاظت کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ صبح ہی اگر خواتین کی عادت ڈال دی جائے، خواتین جو ہے وہ اگر خواتین اپنا یہ معمول بنا لیں کہ صبح ہوتے ہی فجر کی نماز کے بعد سب سے پہلا کام صدقے کا جو ڈبہ ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ اس کے اندر جی تو میں نے کہا کہ یہ تو ایک انسان کی نفسیات ہے، انسان کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مرمت پہ ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں قبل اس کے کہ کوئی چیز بالکل چھن جائے، قبل اس کے کہ چھت گر جائے، قبل اس کے کہ میری بیماری بڑھ جائے، بھائی اس پہ خرچ کر لو۔ تو ایسے ہی ہم ذہن بنائیں، یہ غیبی آفتوں سے حفاظت کے لیے ہم قبل اس کے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی کوئی پکڑ آئے، ہم جو ہے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہم انسانیت کے کام آئیں۔ اور دیکھیے ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ ایک شریعت کا اصول ہے، اور قرآن کے اندر ایک ضابطہ بتایا ہے کہ نیکیاں برائیوں کو مٹاتی ہیں۔ تو جو برائیوں کو مٹانے کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ نیکیاں برائیوں کے اثرات کو بھی ختم کرتی ہیں۔ ایک برائی بدعملی کی وجہ سے آواز آ رہی ہے جی، تو ایک شکل یہ میں نے عرض کیا کہ یہ ہمارے ذہن میں رہے گا نا تو اللہ پاک انشاءاللہ بہت حفاظت فرمائیں گے۔ اچھا چوتھی چیز، چوتھا عمل، میں آج یہ پرچے بھی منگوائے ہیں، یہ بیٹا یہ لے جانا اندر تقسیم کر دینا، یہ ابھی اس کو بیان کے بعد لے جائے گا۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ میں سارے وہ اعمال بتا رہا ہوں جو حدیث میں قرآن میں آئے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے یہ 99 مصیبتوں کی دوا ہے، دنیا کی ہوں یا آخرت کی ہوں۔ ادنا مصیبت، ادنا سے ادنا مصیبت جو اس کی برکت سے اللہ دور کریں گے وہ غم ہے، غم، دنیا آخرت کا غم پر ٹینشن، اللہ پاک اس کے بری، اور یہ وہ عجیب چیز ہے، اور اس کے بارے میں جو روایتیں آتی ہیں بہت ہی عجیب ہیں۔ ایک صحابی کا واقعہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ قید ہو گئے تھے اور پریشان تھے، تو اللہ کے نبی نے جو ہے ان کے والد کو یہ بتا دیا کہ بھائی ان کو یہ بتا دو، انہوں نے یہ پڑھنا شروع کیا، اس کی برکت سے ان کی جو ہے وہ زنجیریں کھل گئیں اور وہ بڑے مال و متاع کے ساتھ گھر واپس لوٹے۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کا دروازہ نہ بتلاؤں؟ فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری سے روایت ہے کہ فرمایا معراج کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے فرمایا اے جبرائیل یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو عرض کیا کہ محمد ہیں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے محمد اپنی امت کو کہیے کہ جنت کے درخت زیادہ سے زیادہ لگائیں، اس لیے کہ جنت کی مٹی بہت اچھی ہے اور اس کی زمین بہت وسیع ہے۔ پوچھا جنت کے درخت کیا ہیں؟ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ بہترین عمل ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے اتنے حیران کن نتائج ہیں، اتنے حیران کن نتائج ہیں کہ ہم جیسے لوگ بھی، یعنی کہ جن لوگوں نے عمل کیا اس کے اوپر، انہوں نے خود بتایا کہ بہت ہی آسانی سے اللہ پاک ہماری مشکلات حل فرما دیتے ہیں۔ طریقہ کار یہ ہے جو بزرگوں کا ایک تجربہ بھی رہا ہے، اور ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء اور اس کا معمول رکھتے ہیں، 100 مرتبہ آدمی درود شریف پڑھ لے۔ درود شریف سے یہ ہوتا ہے کہ قبولیت دعا کے اندر جلدی ہو جاتی ہے، رحمتیں آتی ہیں۔ اور اس کے بعد 100 مرتبہ درود شریف کرنے کے بعد کوشش یہ کر لیں کہ 500 مرتبہ پڑھ لیں، اور خاص طور سے اگر اس کو معنی پہ غور کرتے پڑھیں تو اس کی انشاءاللہ بڑی تاثیر ظاہر ہوگی۔ لا حول، مثلا کسی آدمی کو کوئی پریشانی ہے تو یوں پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اصل میں ہمارے یہاں مانگنا بھی نہیں آتا، ہم نا تعداد پوری کرتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا، ایسا نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور معنی کیا ہے؟ اے اللہ میری یہ مشکل حل کرنے والا آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، یہ میری پریشانی دور کرنے والا آپ کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو اس کا اہتمام انشاءاللہ کریں۔ اب اگر آپ سے ہو سکے ایک نشست میں ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، اور نہ ہو سکے تو دن بھر میں کسی وقت بھی کر لیں آپ۔ مثال کے طور پر صبح آپ نے شروع کر دیا، چلتے پھرتے چلتے پھرتے چلتے پھرتے رات تک پورا کر لیا، 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، 500 مرتبہ لا حول ولا قوت، کثرت 500 مرتبہ پڑھ لیں لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر آخر میں 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہ سے دعا مانگ لیں۔ نہیں بھی مانگے تو یہ خود دعا بن جائے گی۔ اس سے ایک تو ہمارا مزاج بنے گا اللہ سے مدد مانگنے کا، اور اتنا مزاج بن جائے، اور جو لوگ کر رہے ہیں ماشاءاللہ ان کے گھر میں اس کے اتنے حیران کن نتائج ہیں، تو پھر ان کے بچے بھی اس دعا پہ لگ جاتے ہیں۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اور ایک اور عمل، 5واں عمل جو ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہماری ساری پریشانیوں کا مسئلہ بہترین تعویذ ہے، اور آپ غور سے سنیے، خود قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، یہ ترمذی میں بھی ہے، مختلف حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث ہے کہ اللہ کے پیغمبر یونس علیہ السلام جب سمندر کی ایک مچھلی کا لقمہ بن گئے، تو جب وہ مچھلی کا لقمہ بن گئے، اب ظاہری بات ہے کہ آپ مجھے بتائیے کہ کوئی ایسی پریشانی ہے مچھلی کا لقمہ بن جانا کہ آدمی اس کے بعد سوائے موت کے کچھ اور نہیں ہے، یعنی جہاں دنیا کا کوئی اسباب اب کام نہیں آ سکتا بظاہر۔ تو اس بتا دیا کہ اتنی بھی کسی کی پریشانیاں ہوں کہ جس کے آگے کوئی دنیا کا کوئی سبب چل ہی نہیں سکتا ہو، اگر ایسا آدمی ایسے حالات کے اندر بھی سچے دل سے یہ پڑھ لے، اللہ پاک اس کو ایسے نکالیں گے۔ تو حدیث میں آیا کہ سمندر کی ایک مچھلی کا لقمہ جب بن گئے، اس وقت ان کی دعا یہ تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میرے مولا آپ کے سوا کوئی معبود نہیں جس سے رحم اور کرم کی درخواست اور مدد کی التجا کروں، آپ کی ذات پاک ہے، مقدس ہے، آپ کی طرف سے کوئی ظلم اور زیادتی نہیں، ظلم تو میں نے ہی کیا ہے۔ دیکھیں اس سے ایک ذہن اور بنا۔ ہم پریشانیوں میں ذہن یہ بناتے نہیں جی ہم تو بہت پارسا ہیں، پتہ نہیں ہمارے، عام طور پہ آپ نے جملہ سنا ہوگا، بس جی پتہ نہیں کس عمل کی سزا بھگت رہے ہیں۔ حیرت کی بات ہے، نمازوں میں غفلت، پردے کا اہتمام نہیں، اور غیبت گھر گھر ہو رہی ہے، اور پھر کہہ رہے پتہ نہیں کس گناہ کی وجہ سے جو ہے نا یہ ہو رہا ہے۔ یعنی اس سے عمل سے کیا پتہ چلا کہ آدمی اپنے آپ کو گناہگار سمجھے۔ نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ظلم آپ کی طرف سے نہیں ہے، مجھ سے خطا ہوئی ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ تو آدمی اپنے قصوروں کا اعتراف کرے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے۔ اس سے ایک بات بہت اہم میں بتا رہا ہوں، اللہ کی قسم یہ اتنا بڑا وظیفہ ہے کہ پریشانیوں میں ہم اپنے قصور کا اعتراف کریں۔ اے اللہ آپ نے تو حیات طیبہ کا وعدہ کیا ہے، پاکیزہ زندگی دوں گا، میری زندگی میں اگر یہ پریشانی ہے یقیناً میری زندگی غلط ہے، یقیناً مجھ سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں۔ انسان سمجھ میں نہیں آتا، جی میں تو حج بھی کر رہا ہوں۔ بعض اوقات انسان دین سامنے نہیں ہوتا، اس وجہ سے اس کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ میں کیا کوتاہیاں کروں۔ مثلا ایک آدمی تہجد بھی پڑھ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، لیکن
اس کی جو ذمہ داری ماتحتوں کے اعتبار سے، مثلاً وہ گھر کا بڑا اللہ نے اس کو بنایا ہے، تو اس کے ذمے صرف اس کا اپنا دین نہیں ہے، اس کے ذمے اس کے گھر کا دین بھی ہے۔ تو فرض کر لیجئے تہجد گزار بھی ہے، پیر جمعرات کا روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ صدقات کا بھی اہتمام کرتا ہے، پردہ بھی بہت ہے، لیکن تربیت کے اعتبار سے، تعلیم، بچوں کی تربیت کے اعتبار سے اس کو کوئی غم نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے گھر میں گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، وہ خود شریک تو نہیں ہوتا، لیکن وہ نہ روکتا ہے، نہ اس کے لیے کڑتا ہے، نہ اس کے لیے کوئی تدبیر کرتا ہے، تو یہ خود کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے میں نمازی بھی، میں روزے دار بھی، میں زکوٰۃ بھی دے رہا ہوں، حج بھی کر رہا ہوں، میرے گناہ کیا ہے آخر؟ تو ہمیں نا دین کی سمجھ نہیں ہوتی، ورنہ جسے اللہ کی پہچان ہوگی اس کو خود پتہ چلے گا، جس کو دین کی معرفت ہوگی خود پتہ چلے گا میں کیا کر رہا ہوں، میں تو واقعی بہت ساری ذمہ داریاں ایسی ہیں جس میں کوتاہی کر رہا ہوں، اس کی تو یہ پریشانیاں ہیں ساری۔ تو کیا فرمایا، یہ ایک بہت اہم پہلو تھا کہ جو لوگوں کو اگر پتہ چل جائے تو بڑا کام ہو جائے، کہ پریشانیوں کے وقت اپنے آپ کو قصوروار سمجھنا، اپنا قصوروں کا اعتراف کرنا۔ اچھا قصوروں کا اعتراف نہیں ہوتا تو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ تو اب یوں کہے کہ اللہ میں ظالم ہوں، آپ ظالم نہیں ہیں۔ فرمایا جو مسلمان بندہ اپنے کسی معاملے اور مشکل میں اللہ تعالیٰ سے ان کلمات کے ذریعے سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا۔ اب بتائیے اس سے زیادہ، اس خود قرآن میں ہے وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، جب یونس علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، ہم نے ان کو غموں سے، پریشانیوں سے نکالا۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ایسے ہی مومنوں کو بھی ہم نکالیں گے جب مومن اس پر آئیں گے۔ اب بتائیے ہمارے پاس اتنا بڑا تعویذ ہے، ہمارے پاس اتنا بڑا حل ہے، ہمیں کہاں کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہے؟ تو یہ اس کا بھی طریقہ اگر آپ یوں کر لیں، 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور 500 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جیسے میں پڑھ رہا ہوں ایسے پڑھیں۔ ہم تھوڑا سا ہم دعا کو دعا کے طرز سے مانگیں، ہم تعداد نہیں پوری کریں، بس ہم کوانٹٹی کی طرف چلے جاتے ہیں کہ بس یہ تعداد ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ اللہ کے ہاں وہ تو جذبے دیکھے جاتے ہیں ہم، اور پھر اس کے معنی پہ بھی غور کریں۔ اب کیا کہتے ہیں 1.25 لاکھ مرتبہ ختم کر لو جی، کہ ہمارے ہاں چلے اچھی بات ہے، لیکن بس وہ ایک ختم ہوتا ہے۔ بلکہ ایک جگہ تو میں نے دیکھا وہ یہ ختم ہو رہا ہے تو ختم کے وقت نماز آ گئی تو کہتے کیا کریں، مرد بھی تھے، کیا کریں نماز یہیں پڑھ لیں۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، تو مسائل یہ تو کا حل تو ہے ہی یہی کہ اللہ کے حکموں پہ چلنا۔ اس وقت اللہ کا حکم یہ ہے کہ بھائی جماعت سے نماز پڑھو، تو ہمیں چاہیے کہ ختم کو ابھی موقوف کر کے ہم جائیں، جماعت سے نماز پڑھیں، پھر آ کے ہم پڑھ لیں۔ تو ہم شریعت کے مزاج کو سمجھیں اور شریعت کی تعلیمات کو سمجھیں، اور بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے بات۔ تو یہ میں نے عرض کر دیا کہ بچیوں کو تو ضرور سکھایا جائے، اور آپ سچ بتائیں اگر مائیں ایسی تربیت کر لیں اپنی بچیوں کی کہ ایک بچی شادی سے پہلے کی زندگی کے اندر اس کو اللہ سے اپنے مسائل حل کرانا آتا ہو، اس کو کوئی پریشانی ہو گئی، وہ خود ہی کہ مصلی لے کے بیٹھ گئی دن بھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب مجھے بتائیے زندگی میں 4-5 مرتبہ بھی اللہ نے اس کو دکھا دیا کہ الحمدللہ میں نے یہ کیا اور اللہ نے میرا مسئلہ حل کر لیا۔ اب جب یہ شادی ہو کے جائے گی دوسرے گھر میں تو اس کے پاس ایک سہارا ہوگا مضبوط، اور اس کو مصلی سے، دعاؤں سے مسائل کا حل کرنا آتا ہوگا۔ کاش کہ مائیں یہ سبق بھی سکھاتی، اللہ کا تعلق سکھاتی، کاش کہ ہمیں یہ پتہ، اس کی طاقت کا اندازہ ہوتا، کاش کہ ہمیں پتہ۔ آج بچیوں کو پتہ نہیں، ان کو ایک ہی حل آتا ہے، اور جو پریشانی ہو گئی ماں کو میسج کر دو یا ماں کو فون پہ بتا دو۔ نہ ماں کو اللہ سے تعلق بنانا آتا ہے، نہ رونا دھونا آتا ہے۔ تو مسائل کا بڑا بڑا حل میں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی، چھٹا حل حدیث کی روشنی میں، یہ ترمذی کی حدیث ہے، حدیث میں آتا ہے وہ کیا ہے، درود شریف ہے۔ یہ بڑا حل ہے، کثرت سے درود شریف پڑھنا سارے غم اللہ پاک حل کر دیں گے۔ روایت ہے حضرت کعب رضی اللہ سے روایت ہے، جب رات کے 2/3 حصے گزر جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے اور لوگوں کو اللہ کی یاد، اور فرماتے لوگوں اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، ہلا دینے والی چیز آ پہنچی، اس کے بعد آنے والی چیز آ پہنچی، یعنی قیامت قریب ہے، موت اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ آ گئی ہے، موت اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ آ گئی ہے۔ اس پر ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں
آپ پر کثرت سے درود شریف کے لیے کتنا وقت مقرر کر لوں، کتنا پڑھا کروں آپ پہ درود شریف؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا بھائی جتنا تمہارا دل چاہے. وہاں آرڈر نہیں تھا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اچھا 1/4 وقت مقرر کر لوں؟ آپ نے فرمایا ارشاد فرمایا جتنا تم چاہو، اور اگر زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے. میں نے عرض کیا کہ آدھا کر لوں؟ آپ نے فرمایا جتنا چاہو اور زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے. میں نے عرض کیا 2/3 کر لوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جتنا چاہو اگر زیادہ کر لو تو بہتر ہے. میں نے عرض کیا پھر تو میں اپنے سارے اوقات آپ کے درود کے لیے مقرر کرتا ہوں، ہر وقت آپ پہ درود پڑھوں گا. تو آپ نے کیا فرمایا اگر ایسا کر لو گے اللہ تعالیٰ تمہاری ساری فکروں کو ختم کر دیں گے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. ہمیں جو پریشانیاں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے سارا مسئلہ فکر پہ تو آتا ہے. فکر، ٹینشن، تو اللہ یہ بڑے بڑے حل ہیں. سوائے ہمارے پاس رجوع اللہ کے، اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. ہم محتاج ہیں. ہم اللہ کے بغیر ایک سانس بھی سکون کا نہیں گزار سکتے. ہم اس احتیاج کو سمجھیں، اپنے محتاج پنے کو سمجھیں. ہم جو ہے مستغنی نہ بنیں. ہم اللہ کے بغیر جینا نہ سیکھیں. ہم قدم قدم پہ اللہ سے مانگے. اللہ کی قسم ایک دن جو زندگی کا سکون سے گزر رہا ہے کروڑوں روپے اس کا بدل نہیں ہو سکتے. آپ پوچھیں اسپتالوں میں جا کے دیکھیں جو تڑپتے مریض ہیں، ایک چھوٹی سی بیماری ہو گئی لاکھوں کروڑوں روپے اس پہ خرچ ہو گئے. کسی کے لیے سانس لینا مشکل ہوا ہے، کسی کے لیے پیشاب کرنا مشکل ہوا ہے، کسی کے لیے دیکھنا مشکل ہوا ہے، کسی کے لیے ہضم کرنا مشکل ہوا ہے. بڑی پریشانی ہے، کس کرب میں انسانیت مبتلا ہے. ہم محتاج ہیں. یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے. ہم سمجھیں اس کے اس سنتوں کو، اس کے ضابطوں کو، اس کے اصولوں کو سمجھیں. 7واں عمل کیا ہے؟ یہ اتنا عجیب ہے، مجھے اتنی خوشی ہوئی اس حدیث کو پڑھ کے. 7واں عمل غور سے سنیے گا. اچھے حالات میں دعا کرنا تاکہ برے حالات میں دعائیں جلدی قبول ہوں. اچھے حالات میں دعائیں کرنا یہ بہت بڑا وظیفہ ہے، بہت بڑی اس کی تاثیر ہے. ہمارے یہاں شادیوں کی خوشیوں کے موقع پہ کوئی اللہ کو یاد نہیں رکھتا، کھل کے نافرمانیاں ہوتی ہیں. پھر جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر ہمیں وظیفے یاد آتے ہیں. پھر جب دعائیں قبول نہیں ہوتی ہم کہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں دعائیں ہی قبول نہیں ہو رہی، حالانکہ ہمیں بتایا گیا ہے جب اچھے حالات تھے کیوں تم نے ہمیں بھلایا، آج ہم تم کو بھلا دیں گے. اب سنیے دعا میں کیا طاقت ہے. ترمذی کی روایت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کارآمد اور نفع مند ہوتی ہے ان حوادث، مصیبتوں، بلاؤں میں بھی جو نازل ہو چکی ہوں اور ان میں بھی جو نازل نہیں ہوئی ہوں. بس اے خدا کے بندو دعاؤں کا اہتمام کیا کرو. کیا پتہ چلا کہ مصیبتیں آ چکی ہیں، بیماریاں آ چکی ہیں، جھگڑے پیدا ہو چکے ہیں، گھر میں معاشی تنگی ڈیرا ڈال چکی ہے، ایک پریشانی ہے، تو دعائیں بھی مفید ہیں. اور آنے سے پہلے بھی مانگو، یہ بھی مفید ہے. کیوں میں بار بار کہہ رہا ہوں اٹھیں راتوں کو تہجد میں اور دن کی سہولتیں اللہ سے مانگ لیا کریں. اے کریم رب سہولت کی زندگی دے دے، عافیت کی زندگی دے دے، حادثات سے بچا لے. اللہ کی قسم ہم اتنے کمزور انسان ہیں، ایک چھوٹا سا حادثہ ہمیں کہاں برداشت ہو سکتا. اور اگلی روایت ہے وہ سنیے. فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا میں تمہیں وہ عمل بتاؤں جو تمہارے دشمنوں سے تمہارا بچاؤ کرے. نفس ہمارا دشمن، شیطان ہمارا دشمن، اور ہمارے تو خاندان میں کتنے دشمن ہوتے ہیں. تو کیا فرمایا تمہیں بھرپور روزی دلائے، وہ یہ کہ اپنے اللہ سے دعا کیا کرو رات میں اور دن میں، کیونکہ دعا مومن کا خاص ہتھیار ہے، یہ مومن کی طاقت ہے. دعاؤں والا کبھی ناکام زندگی نہیں گزار سکتا. جس کو دعاؤں کی لت لگ جائے، گھنٹوں بیٹھا ہوا ہے اپنے اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے، وہ تو بغیر اس کی گزار ہی نہیں سکتا. اور ایک حدیث میں ترمذی میں تقدیر، یعنی اگر بری تقدیر ہے، ہم سنتے ہیں کہ یار اس کی قسمت ہی ایسی ہے، اللہ کے نبی نے تو یہاں تک سمجھایا ہمیں کہ دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے کہ تقدیر کو بدل دے. یعنی سمجھانے کے لیے یہ بتایا کہ کیسے ہی حالات ہوں یوں سمجھو کہ تقدیر بھی بدل جائے گی. اور یہ آخری روایت جو میں پڑھ رہا ہوں یہ تو آپ لوگ لکھ لیں اپنے پاس. اور
بہت مجھے خوشی ہوئی اس روایت سے کہ میں جو سمجھانا چاہ رہا تھا مجھے حدیث میں صاف الفاظ مل گئے۔ ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی یہ چاہے کہ پریشانیوں کے وقت اور تنگیوں کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لے، اس کو چاہیے عافیت اور خوشحالی کے زمانے میں دعا زیادہ کیا کرے۔ یہ سبب ہے، خوشیوں میں ہم بھول جاتے ہیں اللہ کو، اس لیے غم پریشانیوں میں دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو دعا تو مانگنا ہے، اس سے پتہ چلا ہر حال میں مسلمان کو دعا مانگنا ہے، مومن کو مانگنا ہے۔ ایک بچی ہے 20 سال تک الحمدللہ گھر میں بڑی خوشی کی زندگی گزار رہی ہے، ماں باپ ہیں، عزت ہے، اکرام ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کی معمول ہے ماشاءاللہ دعائیں مانگنا، مصلی پہ بیٹھ جانا اور قبولیت کے وقت کم سے کم 10-15 منٹ مانگنا معمول ہے۔ اب اس کی شادی ہو جاتی ہے، خدا نہ کرے کہ جو اگلے حالات آتے ہیں تو اس کو یہ 20 سال کی دعائیں کام آئیں گی۔ فرشتے بھی کہتے ہیں ہاں یا اللہ یہ مانوس آواز ہے، یہ وہی بندی تو ہے جو ہر وقت آپ سے مانگتی تھی۔ تو یہ بہت زبردست ہے۔ کچھ دعائیں حدیث میں آئی ہیں اور اگر ان کو پڑھ لے، خاص طور پہ اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ غم کے وقت اللہ کے نبی یہ دعائیں پڑھتے تھے۔ مثلاً بخاری مسلم کی روایت ہے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب العرش العظیم۔ جب بہت زیادہ کوئی غم کی بات ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے۔ اور ایک روایت میں ابو داؤد حدیث کی کتاب ہے، فرمایا غم زدہ کی دعا یہ ہے، یہ تو سب یاد کر لیں، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت۔ اے اللہ میں آپ کی رحمت کی طلبگار ہوں، ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کریں، میرے سارے کاموں کو اللہ درست کر دیں۔ اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جب کوئی بڑا بھاری اور مشکل کام پیش آتا اللہ کے نبی یہ پڑھتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا جو بندہ کسی سخت مصیبت پریشانی میں ہو تو وہ یوں کہے، اللہم رب السماوات السبع و رب العرش العظیم اکفنی کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ کہ اللہ میرے مسائل آپ حل کرتے ہیں، جہاں سے چاہیں جیسے چاہیں، آپ تو قادر ہیں۔ اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں، کم سے کم یہ چھوٹی چھوٹی دعا، یہ خاص طور سے یہ دعا اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی۔ اور ایک آخری عمل بتا رہا ہوں، 7 عمل میں نے آپ کو بتائے، استغفار ہمارے مسائل کا حل، تقوی حل، صدقہ حل، لا حول ولا قوہ حل، لا الہ الا انت سبحانک، درود شریف دعا۔ آخری حل بتا رہا ہوں، 8واں حل، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنا۔ شکر سے نعمتیں محفوظ ہو جاتی ہیں، وہ چھنتی نہیں ہیں، شکر سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور خود قرآن میں ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم، ما یفعل اللہ، سورہ نساء کی آیت نمبر 147، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تمہیں عذاب دے کے تمہیں مصیبتوں میں مبتلا کرے، کیا کرے گا جبکہ تم شکر کر رہے ہوگے اور تم ایمان لاؤ گے۔ بھئی ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم بندوں کو پریشان کریں، تم ہی تو ناشکرے بن جاتے ہو، پریشانیاں جبھی تو آتی ہیں۔ شکر شکر شکر۔ اب شکر کیا ہے، پھر کبھی کسی موقع پہ تفصیل سے عرض کروں گا۔ شکر والی شاکر، نماز کا چھوڑنے والا کیسے شکر گزار شمار ہوگا؟ قرآن نہیں پڑھنا، اخبار سب پڑھ رہا ہے، قرآن نہیں پڑھ رہا، کیسے یہ زندگی کا شکر ادا کر رہا ہے؟ مال دیا اللہ نے، زکوٰۃ نہیں دے رہا، اس کو شکر گزار کیسے کریں گے؟ جو اللہ کے حکموں پہ نہیں چل رہا اس کو شکر گزار کیسے کہیں گے؟ تو اپنی زندگیوں میں شکر الحمدللہ کہنا، ہر بات میں اللہ الحمدللہ کہنا، اس کو عادت ڈالیں، اس سے بھی پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ سفر کے مہینے سے متعلق جو باتیں چل رہی تھی اسی ضمن میں یہ بہت ہی اہم باتیں آ گئیں۔ یہ لا حول سے متعلق کچھ پرچے وہ بھجوا رہا ہوں، اس کو آپ بھی لے لیں اور اوروں کو بھی دیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب